آج کی ویڈیو میں ہم جاننے جا رہے ہیں کہ حضرت مہدی امام مہدی کے ساتھ کون لوگ ہوں گے اور ان کی جنگ کس کے ساتھ ہونے والی ہے اور کس بنا پر ہونے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مرادمان کے ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارا سلسلہ حضرت امام مہدی کے حوالے سے اپنے چھٹے حصے میں داخل ہو چکا۔ جہاں پر بات ختم ہوئی تھی آج ہم وہیں سے شروع کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں۔ پہلی وجہ جیسا کہ آپ کو بتا دی گئی تھی، اب اس سے آگے یہ دوسری وجہ پہ چلتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دجال کو غیر معمولی سائنسی طاقتیں حاصل ہوں گی۔ مغرب کی تجربہ گاہوں میں مصروف کار تمام دنیا کے ذہین ترین دماغ جو کچھ ایجاد کر رہے ہیں، یہ دراصل دجال کے ظہور کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں۔ یہ اپنی ساری ٹیکنالوجی اس کے دامن میں ایسے ہی ڈال دیں گے جیسے کہ اہل حق میں سے خوش نصیب لوگ حضرت مہدی کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے پر اپنا سب کچھ ان کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ امریکہ اور دنیا بھر سے کھنچ کر امریکہ آئے ہوئے ذہین دماغوں کی ایجاد کہاں تک جا پہنچیں گی، اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس میں سائنس کے بل بوتے پر دجال کی غیر معمولی شعبدہ بازیاں بیان کی گئی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک ایسی گمنام ایجاد کے حوالے سے بتا دوں کہ اس کی وجود یقیناً پروف کرنا آپ کے لیے کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، برمودا ٹرائنگل کا نام تو آپ نے سن ہی رکھا ہوگا۔ جی ہاں، وہ برمودا ٹرائنگل جو ایک شیطانی ٹرائنگل ہے جس میں اگر کوئی چیز داخل ہو جائے تو وہ غائب ہو جاتی ہے۔ برمودا ٹرائنگل نامی مقناطیسی تکون میں جو لہریں کار فرما ہیں، انہیں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ان کو اگر کسی انسان، جہاز یا کسی بھی دیوہیکل چیز پر ڈالا جائے تو وہ ایسے ہی غائب ہو جائے گی جیسے برمودا کے تکون میں سالم ہوائی جہاز اور بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں حاصل ہونے کے بعد محفوظ ہو چکی ہیں۔ عنقریب جب حالات کی بٹی میں جنگ کی آگ مزید گرم ہوگی تو اس ایجاد کا استعمال مادہ پرستوں کی آنکھوں کو خیرہ کر ڈالے گا اور وہ ارضی خداؤں کی جھوٹی خدائی کے پہلے سے زیادہ قائل ہو جائیں گے، جبکہ جو ہوں گے خدا کے جان نثار، ان کی ویسی ہی پروانہ وار حالت ہوگی جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے اور جیسا کہ آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ دجال اعظم کو حاصل اس طرح کی غیر معمولی سائنسی قوتوں کے مقابلے کے لیے ہی حضرت عیسیٰ کو غیر معمولی معجزانہ قوتیں دی گئی ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی جو جنگ ہے وہ یورپی عیسائیوں سے ہوگی اور اس میں حضرت کے ساتھ تقریباً 12,000 کے لگ بھگ مجاہدین ہوں گے۔ حدیث کی روشنی میں آپ کو حدیث کی ایک نقل سنا دیتا ہوں کہ 12,000 کی تعداد کو کمی کے بنا پر شکست نہیں دی جا سکتی، اور اس سے پہلے آپ بدر میں یہ معجزہ دیکھ چکے ہیں۔ دوسری طرف متحدہ یورپی فوج میں 9,60,000 کا ٹڈی دل لشکر ہوگا، 12,000 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 سورما ہوں گے۔ یہ لوگ یورپ کے دروازہ قسطنطنیہ یعنی استنبول جو ایشیا یورپ کے سنگم پر ہے سے گزر کر شام کی سرزمین پر آئے ہوں گے۔ گویا ظاہر میں دونوں فریقوں میں کوئی جوڑ ہی نہ ہوگا۔ اس پر یورپین کولیشن حضرت مہدی اور ان کے رفقا پر رحم کھا کر ایک پیشکش کرے گی، ایک آسان سا مطالبہ رکھے گی کہ پورا کر دو، ہم واپس چلے جاتے ہیں، تم صرف اتنا کر دو، تم نے ہمارے جو آدمی قید کیے تھے اور وہ ہمارا مذہب چھوڑ کر تمہارے مذہب اپنا چکے ہیں، اب وہ تمہارے ساتھ مل کر ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تم ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم صرف ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تم سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ آپ نے غور فرمایا، چند جو گوری چمڑی والے یورپی جنگی قیدی مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھ کر مسلمان ہو چکے ہوں گے۔ وہ آبائی مسلمان نہیں، نو مسلم ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں کی طرح ان کا ایمان اتنا کامل ہو چکا ہے کہ 12,000 کے لشکر کے ساتھ شامل ہو کر 9.5 لاکھ سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ ان چند نو مسلم افراد کی حوالگی پر
دنیا کی ترقی یافتہ ترین متحدہ قوتوں کا لشکر واپس جانے پر تیار ہے اور چند ہزار ٹوٹے پھوٹے مجاہدین کی جان بخشی اسی سے مشروط ہے جنہیں موت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ لیکن ان چند کامل ایمان کا جواب تو سنیے کہ وہ کیا جواب دیں گے۔ اللہ کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن چکے ہیں، ہم انہیں کسی صورت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ بتائیے یہ جرأت اس وقت روح زمین پر موجود کس طبقے میں ہے؟ کون ہے جو ایک سپر پاور نہیں، تمام سپر پاورز، تمام پارٹنرز، تمام نان پارٹنرز کو ایک سا جواب دے سکتے ہیں؟ ملک جاتا ہے تو جائے، حکومت چھنتی ہے سو بار چھنے، ہم کسی مسلمان کو کفار کے حوالے کرنے کے لیے غیر کی خلاقی اور بے غیرتی کبھی نہیں کر سکتے۔ وہ اور ہوں گے جو چند ڈالرز کے عوض اہل بیت اور اہل ایمان کو بیچتے ہیں اور پھر ماں کی گالی کھاتے ہیں۔ اب اس میں یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے کہ اب پہچان میں کوئی اتنی مشکل نہیں رہ گئی، کوئی بھی نہ سمجھ سکے کہ کوئی حجاب نہیں رہ گیا، کوئی رکاوٹ نہیں رہی کہ اس کے اندر کیا خاص راز ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ ایک روایت آپ کو سنا دوں جو حدیث کی روشنی میں ہے اور حضرت مہدی کے حوالے سے ہے، اس کے ساتھ ہی آج کا پارٹ ختم ہوگا۔ جب تم دیکھو کہ خراساں کی جانب سے سیاہ جھنڈے نکل آئیں تو اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، چاہے تمہیں اس کے لیے برف پر گسٹ کر یعنی کرالنگ کر کے کیوں نہ جانا پڑے۔ اس لشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔ جی ہاں، آپ نے مہدی کے آمد کا خراساں کی طرف سے ذکر سن لیا، یہ لشکر کے ساتھ آئیں گے۔ یہاں سے آگے ہم اب اپنے اگلے قسط میں چلیں گے، تو یہاں تک جو آپ حضور پیش کیا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو آل پہ لگا کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اپنی رائے کو کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔